فہد غصے سے پھٹ پڑا۔ جی ہاں، اگرچہ میرا خاندان ایک معمولی پس منظر سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں۔ زرون شاہ خاندان کا محبوب ہے، مگر کیا فریہ ہمارے خاندان کی محبوب نہیں؟ کون ایسا ہے جس کے والدین نہ ہو؟ جب زرون نے میری بہن کو دھوکہ دیا اور اسے اتنا مارا کہ وہ اسپتال میں داخل ہو گئی، تو میں آپ لوگوں کے لیے مسئلہ کھڑا کرنا چاہتا تھا، مگر زاریہ کی وجہ سے میں نے اپنے جذبات کو روکا۔ پھر بھی آپ لوگ اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ میں یہ بات ایک بار پھر صاف اور دو ٹوک کہہ رہا ہوں، فریہ نے زرون کو ہرگز دھوکہ نہیں دیا، اور نہ ہی شیخ خاندان نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے جس پر شرمندہ ہونا پڑے۔ مگر آپ اپنے بیٹے کو وقت پر قابو میں نہ لائیں اور اس کے رویے کو نہ روکیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے درمیان پیدا ہونے والا یہ تنازع صرف ایک ذاتی معاملہ نہیں رہے گا۔ یہ آگ اتنی پھیل جائے گی کہ ہماری دونوں کی فیملیوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ہر محفل میں ہماری جگہ سائی ہوگی اور ساری دنیا میں ہماری رسوائی کا چرچا ہوگا۔ ہمارا خاندان شاید آپ کا مقابلہ نہ کر سکے، مگر ہم آپ کی شہرت برباد کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر ہم کیمرہ میں مزید نہیں رہ سکتے تو ہم میلبورن واپس جا سکتے ہیں۔ غصے میں بات کہہ کر فہد دروازے کی طرف چلا گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ بھی میری بہن کا حق ہے کہ وہ جس سے چاہے ملاقات کرے، چاہے وہ ریان سے تعلق ختم کرنا چاہے یا جاری رکھنا چاہے۔ کسی کو اس میں دخل دینے کا حق نہیں۔ آپ لوگ خود کو کون سمجھتے ہیں؟ وہ بھی آپ کی رشتہ دار نہیں رہی۔ چونکہ آپ لوگوں کے پاس اسے مجبور کرنے کا اتنا وقت ہے تو ریان پر کیوں نہیں؟ فہد کے جاتے ہی اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ غصے میں بھرے شاہزادہ میز پر ہاتھ مار کر بولے، اس کی کیا جرت کہ وہ یہاں آ کر شور مچائے؟ وہ تو صرف ایک شیخ ہے، پھر بھی ہماری شہرت برباد کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ ابا، براہ کرم آرام کریں، بہتر ہے کہ زرون واپس آنے کے بعد بات کریں۔ ونیزا نہیں چاہتی تھی کہ جھگڑا بڑھتا جائے، آخرکار موقع بدل سکتا ہے۔ جائیں اور اس آفت صفت کو گھر لے آئیں، اس کی حرکتوں نے میرا چین اور سکون چھین لیے ہیں۔ شاہزادہ غصے میں چمچ اچھال کر بولے۔ فہد جب شاہ خاندان کی پرانی رہائش سے باہر نکلا تو اس کا فون بجا۔ کال اس شخص کی طرف سے تھی جس نے اس کا کال پہلے نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں کچھ دیر فون پر ٹکی رہیں، پھر اس نے بے دلی سے کال مسرت کر دی۔ ایئرپورٹ میں جیسمین کی خوبصورت بھویں تنی ہوئے تھے جب اس نے اپنی کال کو مسرت ہوتے دیکھا۔ صدر شاہ، گاڑی ایئرپورٹ کے دروازے پر آپ کا انتظار کر رہی ہے، اس کی سیکرٹری نے یاد دلایا۔ ٹھیک ہے۔ جیسمین نے سر ہلایا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اسے ریان کی کال موصول ہوئی۔ جیسمین، آج دوپہر زرون فریہ کے لیے مسئلہ کھڑا کرنے گیا تھا۔ خوش قسمتی سے میں نے چند لوگوں کو فریہ کی حفاظت کے لیے لگا دیا تھا، مگر نہ زرون اسے زبردستی لے جاتا۔ ریان کی آواز میں غصہ تھا۔ وہ پاگل ہو گیا ہے اور میں اسے باہر بے جا حرکت کرنے نہیں دوں گا۔ اسے ملک چھوڑنا ہوگا ورنہ میں زبردستی بھیج دوں گا۔ کوئی تعجب نہیں۔ ذہن میں جیسمین کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی خوبصورت نظریں منتشر تھیں۔ کیا کوئی تعجب ہے؟ فہد مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میں جہاز میں تھی، جیسمین نے وضاحت کی۔ شاید وہ آپ کو زرون کی وجہ سے تلاش کر رہا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ شاہ خاندان کی رہائش پر گیا تھا اور دادا جان اور باقی کے ساتھ سخت بحث کی۔ ریان نے پریشانی سے کہا، براہ کرم جتنا ہو سکے اسے تلاش کریں اور قابو میں رکھیں۔ مجھے فکر ہے کہ وہ کونے میں پھنس جائے گا اور میرے والد کے حریفوں سے الجھ جائے گا۔ یہ ناممکن ہے نا؟ جیسمین چونک گئی۔ اگر زرون نے ایسا کیا تو اس کا مطلب ہوگا وہ پورے خاندان کو اس پر گڑبڑ میں گھسیٹنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ آخرکار وہ زرون ساتھ بڑھے ہوئے تھے۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنا بد کردار ہو گیا ہو۔ میں بھی اس پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریان نے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے پتلے ہونٹ سکیرے، لیکن وہ واقعی بدل گیا ہے۔ وہ کل سے میری حدوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ اگر ہم اسے ابھی باہر چھوڑ دیں تو وہ ایک ٹائم بم بن جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ شاہ خاندان میں فساد پیدا کر کے اور ہم سب کو اس کی گڑبڑ میں گھسیٹ کر واپسی کا موقع حاصل کرے تو؟ جیسمین ایک ہوشیار شخصیت تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ریان کی بات کا مطلب سمجھ گئی۔ لیکن کیا واقعی زرون اس معاملے کے لیے شاہ خاندان میں فساد پیدا کرے گا؟ شاہ خاندان نے کبھی زرون پر کوئی سختی کبھی نہیں کی۔ بچپن سے ہی اسے بہترین تعلیم دی گئی۔ اگر اس نے سب کچھ سنبھالا ہوتا اور میرا کے ساتھ نہ ملتا تو جو کچھ بھی جیسمین کے پاس ہے وہ زرون کا ہوتا۔ جیسمین کو زرون کے ساتھ گھر میں پہلے ہونے والی بات چیت یاد آ گئی۔ زرون نے کہا تھا، جیسمین، آخرکار میں نے روشنی دیکھی ہے۔ خوش قسمتی سے تم نے شاہ کارپوریشن سنبھالا ہے۔ اگر میں اسے سنبھالتا تو میں واقعی بے وقوف ہوں۔ یہ مقام تمہارے لیے مجھ سے بہتر ہے۔ اس وقت جیسمین نے جواب دیا تھا، ہم سب سے غلطیاں کرتے ہیں۔ جب تک تم اپنی غلطیوں کی وجہ پر غور کرتے ہو تم بہتر ہو سکتے ہو۔ چونکہ تم ابھی جوان ہو، اگر محنت کرو تو واپس آ سکتے ہو۔ لیکن کیا زرون اب بھی ویسا ہی سوچتا ہے جیسے پہلے سوچتا تھا؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جیسمین نے کہا،
میں شارڈن کے ارکان کو بھیج دوں گی کہ اسے تلاش کریں۔ کال ختم ہونے کے بعد اس نے فہد کو کئی بار فون کیا مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ ریان خاموشی سے بالکونی میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ عام طور پر وہ سگریٹ نہیں پیتا مگر آج وہ پریشان تھا۔ 3 منٹ بعد وہ اپنی کوٹ لینے گیا اور نیچے کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ گاڑی لے کر نکلا تو لاج کا سیکیورٹی گارڈ نے اسے روک لیا۔ سیکرٹری شاہ، معذرت مگر وزیر اعظم کا حکم ہے کہ آدھی رات کے بعد کوئی بھی لاج سے باہر نہیں جا سکتا۔ ریان نے ہینڈل مضبوطی سے پکڑا۔ اگر میں باہر جانے پر اصرار کروں تو؟ لاج میں ہنگامہ کرنے کے نتائج آپ جانتے ہیں۔ سیکیورٹی کا سربراہ سیدھی کمر کے ساتھ بے تاثر لہجے میں بولا۔ ریان نے طنزیہ انداز میں ہنسا، پھر گاڑی موڑ کر میڈ بلڈنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہلی منزل پر احسان اور ہانیہ 2 سیکرٹریز کو ہدایات دے رہے تھے۔ ریان نے اندر گھسنے پر احسان ناخوش ہو کر بولا، چلے جاؤ، ہم کاروباری بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، براہ کرم مجھے لاج چھوڑنے کی اجازت دیں۔ ریان ان کی طرف بڑھا۔ فریہ نے اپنے بازو کا زخم پہنچایا ہے، مجھے اس سے مل کر بات کرنی ہے۔ آپ دونوں پہلے جا سکتے ہیں۔ ہانیہ نے سیکرٹریز کو حکم دیا۔ سیکرٹریز کے جانے کے بعد احسان نے دستاویزات بند کیے اور کھڑے ہو کر کہا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بس اپنے ہاتھ تھوڑا زخمی کیا ہے۔ آپ کو اتنی دیر سے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے ریان؟ جب تم اتنے فارغ ہو تو وہ پرپوزل کیوں نہیں دی جو میں نے کچھ دن پہلے تمہیں دی تھی؟ ابا، ایک دن میں پرپوزل مکمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ مجھے تحقیق کرنی ہوتی ہے اور ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اور تم نہیں کرو گے۔ کیا یہی طریقہ ہے میرے لیے کام کرنے کا؟ احسان غصے سے پھٹ پڑا۔ میرے خیال میں تم صرف اپنی محبت پر توجہ دے رہے ہو۔ ابا، مجھے واقعی آج رات باہر جانا ضروری ہے۔ ریان بے صبری سے بحث جاری رکھے۔ ضرور نے آج دوپہر تقریباً زبردستی فریہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اب اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور اس کا ٹھکانہ معلوم نہیں۔ اگر وہ آپ کے دشمنوں سے مل گیا تو نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ مجھے فریہ سے ہماری محبت کا انکشاف کرنے پر بات کرنی ہے۔ جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہے۔ تم دیوانے ہو۔ احسان فوراً میز پر ہاتھ مار کر اسے ڈانٹا۔ میں تمہارے تعلقات کی فکر میں ہوں اور تم یہ ٹھیک ہے کہ تم مجھ سے علیحدہ ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن اب تمہیں مجھے بتا رہے ہو کہ تم اپنا رشتہ سب کے سامنے لانا چاہتے ہو۔ کہ تم پاگل ہو؟ ابا، اس وقت جو پہلے بولے گا اسے فائدہ ہوگا۔ ضرور ہمارا رشتہ افشا کرے گا کیونکہ وہ ہماری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ فریہ کو حاصل نہیں کر سکا، اس لیے ہمیں پہلے قدم اٹھانا ہوگا۔ فضول باتیں۔ احسان ریان کو مزید برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے ضرور کو بڑا ہوتے دیکھا ہے، وہ کیسے میرے دشمنوں کے پاس جا سکتا ہے؟ میں اس کا حقیقی چچا ہوں۔ ریان طنزیہ لہجے میں بولا، میرے خیال میں وہ آپ کو اپنا حقیقی چچا نہیں سمجھتا، شاید وہ آپ کو رکاوٹ سمجھتا ہے۔ ابا، کل رات ضرور کے رویے پر غور کریں، اس کے انتہا پسند خیالات کو دیکھتے ہوئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھائے گا۔ ہم بس اس کی نگرانی کریں اور جلدی حرکت کریں۔ اور اچانک اس کا غائب ہونا، ہم میں سے کوئی بھی اس سے رابطہ نہیں کر پا رہا۔ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کہ اس کے والدین نے اسے رابطہ کیا ہے؟ ہانیہ نے اچانک پوچھا۔ ہاں، ریان نے سر ہلایا۔ ماں، اس بارے میں سوچیں۔ اگر ضرور خود میڈیا کمپنیوں کے پاس جا کر معاملہ افشا کرے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی کمپنی بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گی، لیکن اگر وہ ابا کے حریفوں کے پاس گیا تو وزیر اور کونل اور سینیٹر لائن چاہتے ہیں کہ ابا کے دور میں کوئی اسکینڈل ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ دوبارہ منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ابا مزید 4 سال خدمت کریں۔ احسان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ جتنا زیادہ اس نے سوچا اتنا زیادہ غصہ آیا۔ اس نے ریان کے سر کے پیچھے تھپڑ مارا۔ بیٹا، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، پھر بھی تم نے مجھے پریشان کیا۔ ابا، پریشانی میں وہ ہے جو آپ کا عزیز بھتیجا ہے۔ احسان فوراً پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ابا، دوبارہ سوچیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ضرور کو فائدہ ہوگا۔ اب جب اس نے اپنی کیریئر برباد کر دی ہے، وہ شاہ خاندان میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر اسکینڈل کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آخرکار آپ کو اس کے فائدہ دینا ہوگا، اور وہ شاہ کارپوریشن واپس چاہتا ہے تو آپ کو اسے دینا ہوگا۔ جیسمین بھی مجبوراً سمجھوتا کرنا پڑے گا تاکہ مسئلے کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ بس کرو۔ احسان نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے تسلیم کرنا پڑا کہ اگر ضرور نے اسے دھوکہ دیا تو نتائج خوفناک ہوں گے۔ اگر ضرور، جو فریہ کا سابق شوہر ہے، بغیر ثبوت کے اس کے اعلانیہ بدنام کرے گا تو عوام یہ سمجھیں گے کہ وزیر اعظم کا خاندان بدماش ہے۔ ایسی صورت میں احسان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اگر ریان نے اپنا رشتہ فریہ کے ساتھ ظاہر کر دیا تو کیا ہوگا۔ ابا، فریہ اور میں واقعی محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، اس لیے لوگ شاید ہماری سخت تنقید نہ کریں۔ یہ اس پر بات منحصر ہے کہ ہم صورتحال کو کیسے مثبت طریقے سے قابو کریں، لیکن اگر ضرور پہلے افشا کر دے تو عوام کے ذہن میں پہلے سے منفی خیالات بن جائیں گے اور وہ ہماری بات پر بھروسہ نہیں کریں گے۔
कितनी बसपत सोच है तुम्हारी। अगर तुम्हारा रिश्ता फरिया के साथ आम हो गया तो कोई तुम्हें उसके साथ रहने से रोक नहीं सकेगा, है ना? एहसान ने अजीब अंदाज में तंज किया। क्या तुम जानते हो तुम इस बार मुझे कितना परेशान किया है? बराह करम मुझ पर एतमाद करें, मैं इस मसले को सुलझा सकता हूँ। रेहान ने परवाह अंदाज में बोला। अगर आप तैयार नहीं तो फिर छोड़ें। वैसे भी फरिया शायद हमारी रिश्तेदारी को आम के सामने जाहिर करना न चाहे। आखिरकार माँ ने आज फरिया से मुलाकात की और बात की। माँ काफ़ी माहिर हैं। उन्होंने फ़ौरन फरिया को हिलाकर रख दिया और हम तकरीबन अलहदा हो गए। एहसान अपनी बीवी को शक की निगाह से देखने लगा। उसे तवक्को नहीं थी कि वो इतनी माहिर होगी। बदकिस्मती से ज़रून ने मुदाखलत कर दी। एहसान का सर दर्द होने लगा। मुझे इस बारे में सोचने दो। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, हानिया ने पुरसकून अंदाज में कहा। रेहान, जैसा चाहो वैसा करो। उसके बाद मैं नहीं चाहती कि ज़रून ऑस्ट्रेलिया में दोबारा नजर आए और उसे वापसी का मौका मत दो। एहसान हैरान रह गया और उसके होंठ हरकत में आए। एहसान ज़रून बेवकूफ़ नहीं है। अगर होता तो वो अशर कॉरपोरेशन कैसे कायम कर सकता था? वो हमारे बेटे और फरिया से नफरत करता है, इसलिए मैं 95% यकीन रखती हूँ कि हमें वापस काट कर दिखाएगा। मगर चाहे वो हमें काटे या ना काटे, उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। हानिया बेतासुरी से बोली। आपका मंसूबा कि उसे बैरून मुल्क भेजकर नए सिरे से शुरू कराया जाए अब काम नहीं करेगा। अब से आपको बस ये यकीनी बनाना है कि वैसा बेकार इंसान बन जाए जो भूख से मरने वाला हो। एहसान ने भवें चढ़ाते हुए गहरी सांस ली। मेरा भाई और बाकी ज़रूर। उसका बेटा ख़राब हो चुका है और हम उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। ज़ारून अब ख़वातीन पर भी हाथ उठा रहा है। शायद अगर फरिया अकेली रह गई तो एक दिन उसके साथ बुरा सलूक हो जाए। हानिया पुख्ता इरादा ले चुकी थी। रेहान, तुम फरिया को मत ढूंढो, एक टीम बनाओ, बात करो और आज 11 बजे से पहले अपने ताल्लुक़ का ऐलान कर दो। फरिया फ़ैसला करने में तजबज़ करती है। अगर तुम उसकी मंजूरी के इंतज़ार में रहोगे, बात करोगे और राज़ी करोगे तो हो सकता है मामला कल तक टल जाए। अगर मैं सेनेटर ओ'कॉनल होती तो मैं तुम्हें वो मौका कभी न देती। हानिया ने अपने बेटे को बेबस निगाहों से देखा। वो ज़हीन था मगर मोहब्बत में इतना बेहिस क्यों था? वो बेजा नहीं है, वो समझ जाएगी। मैं अभी काम शुरू करता हूँ माँ। रेहान के जाने के बाद एहसान ने मायूसी से कहा। लगता है कि तुम हमारे बेटे के फरिया से ताल्लुक़ की हिमायत करती हो। शुरू में नहीं, लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं, हानिया ने सर हिलाते हुए कहा। और वैसे भी वो सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं, ये तय नहीं कि वो शादी करेंगे, इसलिए हमें ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। शायद वो खुद ही अलहदा हो जाए। एहसान बेजुबान हो गया। उसने पूछा, अगर वो वाकई शादी कर लें तो जो होगा होगा। हानिया ने अपने शोहर की तरफ देखा। मैं पहले इस बात से परेशान थी क्योंकि मुझे डर था कि अगर वो साथ रहने पर इसरार करेंगे तो मिसाइल होंगे। अब जबकि रिश्ता उनका आम होने वाला है, अगर वो आखिरकार साथ तक चल पाए तो 2 मुमकिन नताइज होंगे। एक तो अवाम उनकी हिमायत करेगी और दूसरा ये कि वे एक दूसरे से इतना मोहब्बत करते हैं कि दूसरों की राय की परवाह नहीं करेंगे। कोई और उन्हें जुदा नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा है तो हमें गैर ज़रूरी इक़दाम क्यों करने चाहिए? हानिया की बात बजा थी और एहसान उसे जुटलाने के काबिल ना था। रात 10 बजे जब फरिया सोने वाली थी, मिसेस शेख ऊपर आई। तुम्हारे बाजू के ज़ख्मी होने की वजह से आज रात मैं जारिया के साथ सोती हूँ। तुम्हारी नींद खराब होती है। जारिया तुम्हारी नींद खराब कर देगी और ये छोटा सा ज़ख्म है। फरिया ने जारिया को बिस्तर पर रखा। जारिया खुशी खुशी बिस्तर पर रेंगने लगी। मिसेस शेख ने जारिया की बेफिक्री भरे चेहरे को देखा, फिर बच्चे के वालिद के बारे में सोच कर रह पड़ी। वैसे तुम्हारा बाजू ज़ख्मी है। रेहान अभी तक तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? कि उसने तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारी हालत पूछी? फरिया को ये बात अजीब लगी। अगरचे ज़ख्म छोटा था मगर पहले रेहान चाहे जितना मसरूफ़ हो मिलने आ जाता था, मगर उस दिन उसने फ़ोन तक नहीं किया। यकीनन उसे मालूम था कि वह ज़ख्मी है। 2 बॉडीगार्ड्स ने भी उसे बताया होगा। रेहान ने उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन तक नहीं किया। उसका मतलब क्या था? क्या वो सुबह होने वाले वाक़े की वजह से अब भी उससे नाराज़ था? वो खुद भी तो सुबह कितनी बुज़दिल थी। उसके नाराज़ होने का हक़ था। अफसोस, उसने मुझे मैसेज भेजा है। फरिया ने मध्यम आवाज़ में बोली। माँ, अब सोना चाहिए। ओह, उसे तुम्हें कॉल करनी चाहिए थी। मैसेज से इतनी फ़िक्र कैसे ज़ाहिर हो सकती है जितनी कॉल से होती है? मिसेस शेख बोली। पहले मैं परवाज़ और ज़रून पर नज़र नहीं रखती थी, मगर तुम्हारी मोहब्बत के मामले में मैंने मयार बुलंद कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम मर्दों के हाथों फिर धोखा खाओ। फरिया बेज़ुबान रह गई। क्या वो वाकई इतनी अहमक थी? ये सच था कि वो कुछ गुमराह लोगों से मिली थी, फिर भी उसका कसूर नहीं था। आसपास बहुत से गुमराह लोग थे। आखिरकार जब मिसेस शेख रवाना हो गई, फरिया बिस्तर पर लेट गई और जारिया भी साथ बिस्तर पर था। लेकिन जब बच्चे कभी भी आराम से नहीं सोते, फारिया ने जारिया को देर तक मनाया। जब जारिया आखिरकार उसकी गौश में सोई तब किसी ने बहनों के ग्रुप चैट में फरिया का जिक्र किया। फरिया हिम्मत ना करके फ़ोन नहीं देख सकी
کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں زاریہ حرکت کر کے نہ جاگ جائے۔ جب زاریہ گہری نیند میں چلی گئی تب فریہ نے اسے آہستہ سے بستر پر رکھا، پھر فون اٹھایا اور دیکھا۔ صبرین، یا اللہ تم زبردست ہو، تم نے بغیر بتائے ریان کے ساتھ اپنا رشتہ ظاہر کر دیا، تم نے واقعی اپنے صدر کو ہلا کر رکھ دیا۔ سبی، ٹرینڈنگ سرچرز چند لمحوں میں پھٹ پڑے، لگتا ہے آج رات سارے رپورٹرز جا کر اضافی کام کریں گے۔ صبرین، ہاں صرف رپورٹرز ہی نہیں، پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے مینیجر کلنٹ نے ابھی مجھے کال کی، مجھے بھی جا کر کام کرنا پڑے گا۔ سبی، کیا میں اپنی PR ٹیم تمہیں دے دوں؟ صبرین، ہم فی الحال صورتحال پر نظر رکھیں گے، سرچ میں دھوم ہے مگر ابھی یہ واضح نہیں کہ اچھا ہے یا برا۔ سبی، مجھے مجرم کہا ہے، وہ یہاں کیوں نہیں؟ صبرین، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، شاید بچہ سنبھال رہی ہے۔ علیزہ، وہ کیسے ابھی بھی بچے کا خیال رکھنے کا موڈ رکھتی ہے، حیران کن ہے۔ مجرم فریہ بے زبان تھی، وہ الجھن میں تھی، اس نے کیا کیا تھا؟ رشتہ ظاہر کرنے میں کیا تھا؟ سرچز میں دھوم کیسے مچی؟ اسے بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ فریہ نے لرزتے ہوئے ٹرینڈنگ سرچز دیکھی۔ وزیر اعظم کے بیٹے نے اپنا رشتہ ظاہر کیا۔ کیا وزیر اعظم کے بیٹے فریہ شیخ کا رشتہ ہے؟ ہم محبت میں ہیں۔ یہ 3 عنوان سرچز کی چوٹی پر تھے اور فریہ کو ایسے لگا جیسے وہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ وہ ایک عام شخص تھی، پھر بھی اس کا نام بار بار سرچز میں آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ گھبرا گئی۔ سرچز کے عنوانات ٹیپ کرنے پر وزیر اعظم کے بیٹے نے 20 منٹ پہلے اس کے ساتھ محبت بھری تصویر پوسٹ کی تھی۔ کہاں تھی وہ تصویر؟ فریہ نے ہر جگہ تلاش کی۔ کافی دیر بعد آخرکار اس نے فیس بک پر ریان کی پوسٹ ڈھونڈی۔ وہ لمبے الفاظ نہیں پڑھ سکی کیونکہ تصویر بہت ہی دلکش تھی۔ وہ دن تھا جب میرا غائب ہو گئی تھی اور وہ کروزر شپ پر جشن منا رہے تھے۔ وہ ڈیک پر ریان کے ساتھ تصویر میں تھی۔ تصویر میں ریان دھوپ میں فریہ کو گلے لگا رہا تھا اور اس کے چہرے پر میٹھی مسکراہٹ تھی۔ اگر فریہ کو پتہ ہوتا کہ ریان وہ تصویر ان کے رشتے کا اعلان کرنے کے لیے استعمال کرے گا تو وہ چاہتی کہ وہ تصویر کبھی نہ لے جاتی۔ بیچاری، اگر وہ اپنا رشتہ ظاہر کرنا چاہتا تھا تو کیا وہ پہلے سے اطلاع نہیں دیکھ سکتا تھا؟ فریہ کے لیے اچانک کسی گرجا ٹوٹنے جیسا تھا۔ رات کے اندھیرے میں فریہ کو ایسا لگا جیسے آسمان گرجنے والا ہو۔ اس وقت فریہ کے پاس صرف سکون پانے کو اور خود کو سنبھالنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر اس نے وہ الفاظ پڑھے جو ریان نے پوسٹ کیے تھے۔ ہم محبت میں ہیں، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ہونے کے خلاف ہیں اور بہت سے لوگ ہمارے رشتے کی حالت پر حیران ہیں۔ ہاں حیران ہیں۔ میں اکیلا ہوں جو نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں نے اس عورت سے 2 سال سے محبت کی ہے۔ ہم پہلی بار اس وقت ملے جب میری ماں فریہ کو ہمارے گھر لے آئی۔ میری ماں نے کہا کہ شاہ خاندان فریہ کا مخروص ہے اور میرے والدین نے اسے اپنی گود لی بیٹی بنایا۔ وہ مستقبل میں میری بہن ہوگی، میرے سے 2 مہینے بڑی ایک بہن۔ میں نے تب اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میرے دل میں اسے مخالف جنس کی ہم عمر کے طور پر دیکھتا تھا۔ مجھے اس پر ترس آتا تھا۔ مجھے سننے میں آیا تھا کہ وہ دھوکہ کھا کر حاملہ ہو گئی تھی، لیکن زارون کو کسی اور سے محبت تھی اور وہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ شروع میں فریہ اور میں کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ بعد میں ہم کبھی کبھار میری ماں کے ساتھ دعوتوں میں جاتے تھے۔ ان ملاقاتوں میں میں نے محسوس کیا وہ ایک بڑی امید، خوبصورت اور مہربان عورت ہے۔ وہ کبھی اسر رسوخ والے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتی تھی، نہ ہی چاپلوسی کر کے دل جیتنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ ہر بار خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے اکثر لوگوں کو اس کے پیچھے مذاق اڑاتے دیکھا، لیکن وہ کبھی کمتر محسوس نہیں کرتی تھی۔ میری دنیا میں نے ایسی عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں ایک چھوٹے سے علاقے سے ایک بڑے شہر آئی تھی، پھر بھی ہمیشہ صاف دماغ، کبھی لالچ یا بھٹکی ہوئی نہیں۔ مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ایک ایسی عورت کی قدر نہیں کی گئی۔ ہم بہت دیر سے ملے تھے، اس لیے میں صرف چپ چاپ اسے دیکھتا رہ سکا۔ اپنے بچے کا مکمل خاندان دینے کے لیے وہ آخرکار زارون سے شادی کر گئی۔ میں نے دل سے اسے مبارکباد دی۔ کسی سے محبت کرنا مطلب کہ اس کا مالک ہونا نہیں ہوتا۔ جب تک وہ خوش ہے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد وہ اکثر جھگڑتے تھے۔ میں نے زارون کو کہا کہ فریہ اچھی عورت ہے، اگر اسے سنبھالنا نہ آتا تو میں اسے حاصل کر لوں گا۔ زارون اتنا غصے میں آ گیا، تقریباً مجھے مار ڈالا۔ یہ ٹھیک تھا جب تک میری چال زارون کو پریشان کر کے اسے سنبھالنے پر مجبور کرتی۔ یہ قابل قبول تھا۔ ان کے رشتے میں کچھ بہتری آئی، مگر زیادہ دیر نہ چلی۔ ایک رات فریہ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ وہ غیر ملکی کاروباری شخص کی تحقیق کرواؤ۔ اس نے کہا کہ زارون پچھلی رات پورا وقت اس شخص سے کاروباری باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ یقین نہیں کر پائی۔ میری تحقیق سے پتہ چلا کہ غیر ملکی کاروباری شخص بہت پہلے ملک چھوڑ چکا تھا۔ میں نے تحقیق کے نتائج فریہ کو بتائے۔ مجھے لگا کہ ان کی شادی میں مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔
اور وہ واقعی کچھ ہی دیر بعد ایک دن جب میں بازار گیا تو میں نے فریہ کو سڑک پر پریشان اور اداس دیکھا۔ وہ تقریباً گاڑی کی زد میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے پیچھے کھینچا اور دیکھا کہ وہ مایوسی میں رو رہی ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ زرون کی پہلی محبت آسٹریلیا واپس آ گئی ہے۔ زرون اکثر فریہ کو جھوٹ بولتا تھا کہ اسے کاروباری کام ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی پہلی محبت کے لیے کنڈومینیم خرید چکا تھا اور اس کے لیے خاتمہ رکھواتا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنی پہلی محبت کو کنڈومینیم میں وقت گزارتا اور صرف آدھی رات کو گھر آتا۔ فریہ طلاق لینا چاہتی تھی لیکن زرون راضی نہیں تھا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ وہ اس پر طلاق کے لیے الزام لگائے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی پہلی محبت کو نقصان پہنچا اور اس پر اعتماد نہیں کیا۔ زرون نے کہا کہ وہ طلاق لیتی ہے تو بچے کی تحویل وہ نہیں دے گا۔ وہ چھوٹے علاقے سے آئی ہے، وہ شاہ خاندان کے خلاف بچے کی تحویل جیت نہیں سکے گی۔ فریہ دل خراش انداز میں روئی۔ اس نے کہا کہ وہ طلاق لینا چاہتی ہے لیکن نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں چاہتی کہ میرا بچے کی سوتیلی ماں بنے کیونکہ وہ ظالم ہے اور بچے کو نقصان پہنچائے گی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ میرا کیسی عورت ہے، اسے موت کی سزا بھی دی گئی ہے۔ فریہ کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر رحم آیا، اسی لیے میں نے اپنے والدین کے پاس گیا تاکہ وہ فریہ کی طلاق میں مدد کریں۔ زرون کاموں کو ٹالتا رہا۔ وہ شادی جاری رکھنا چاہتا تھا اور بیک وقت افیئر بھی چلانا چاہتا تھا۔ اگر یہ چلتا رہا تو فریہ کا ذہنی توازن بگڑ جائے گا۔ اسی دوران میرے اپنے ذاتی مقاصد بھی تھے۔ چونکہ زرون اسے خوش نہیں رکھ سکا تو میں اسے خوش کرنے والا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن کوئی بات نہیں، جب تک میں اسے پوری لگن سے محبت کروں گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد فریہ اور زرون نے طلاق لے لی۔ زرون کو فریہ کو تکلیف دینے سے روکنے کے لیے میرا خاندان نے فریہ کو سرکاری رہائش گاہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ طلاق کے فوراً بعد اس کے اندر خود اعتمادی کی شدید کمی تھی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ ایک عورت کے طور پر اسے خوشی کا حق نہیں، کیونکہ اس نے بار بار رشتوں میں ناکامی دیکھی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید وہ کافی اچھی نہیں ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور تسلی دی۔ میں روزانہ اسے پیغامات بھیجتا، مختلف مضامین اور لطائف اس کی طرف بھیجتا۔ ہر روز کام کے بعد میں اسے اور بچے کو باغ میں واک پر لے جاتا۔ میں اس کے لیے مختلف کیک اور میٹھے خریدتا، کہتا کہ یہ میرے دوستوں نے مجھے تحفے میں دیے ہیں اور میں انہیں تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ اسے بہت اچھا سلوک کرنے سے شک پیدا ہو جائے گا، اس لیے میں نے خود کو ہم جنس پرست ظاہر کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ میرے خلاف اسکینڈلز بھی بنائے تاکہ وہ مجھ پر اعتماد کرے اور مجھے اپنا سب سے اچھا دوست سمجھے۔ میں نے دکھاوا کیا کہ میں کسی سے الگ ہو گیا ہوں اور اسے تفریحی پارک لے گیا۔ میں نے اس کے ساتھ فرس ویل پر آتش بازی دیکھی۔ میں نے کرسمس کی شام اور کرسمس بھی اس کے ساتھ گزارے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے تنہا دنوں میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں گا۔ میری ماں نے فریہ کے لیے کچھ بلائنڈ ڈیٹس ترتیب دی۔ میں جان بوجھ کر ان لوگوں کے بارے میں برا کہتا۔ جب وہ آخرکار میری عادت ڈالنے لگی اور مجھ پر انحصار کرنے لگی تو میں نے دکھاوا کیا کہ میں بلائنڈ ڈیٹس پر جا رہا ہوں تاکہ وہ ناراض اور حسد کرے۔ جب وہ اس صورتحال سے پریشان ہوئی میں نے اسے سچ بتا دیا۔ نئے سال کی شام میں اسے ڈھونڈنے گیا۔ میں نے اسے اقرار کیا اور قسم کھائی۔ میں نے اسے موقع دینے کی التجا کی، کہا کہ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ ہمیں ایک ساتھ ہونے پر گالیاں دیں یا یہ میرے کیریئر کو نقصان پہنچائے، مجھے صرف تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے موقع دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا دل مکمل طور پر میرے لیے نہیں کھلا۔ جب اس کی کمپنی نے اسے بیرون ملک بھیجا تو وہ جانا چاہتی تھی، مگر بچے کی فکر تھی۔ میں نے اسے جانے کی ترغیب دی۔ وہ 2 مہینے فون پر رابطہ کر سکتے تھے۔ میں ہر روز وقت پر کام سے نکل کر اس کے بچے کی دیکھ بھال میں مدد کرتا۔ زاریہ میرا بچہ نہیں ہے، لیکن میں فریہ اور اپنی محبت کی وجہ سے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتا تھا۔ میں وہ آدمی تھا جو بچے کو اٹھانا بھی نہیں جانتا تھا، مگر میں وہ بن گیا جو ماہر طریقے سے بچے کا ڈائپر بدل سکتا تھا، بچے کو نہلا سکتا تھا اور اسے سلا سکتا تھا۔ آسٹریلیا واپس آ کر فریہ نے مجھے بتایا کہ وہ میرے ساتھ سنجیدہ تعلق چاہتی ہے، اس لیے ہم اب تک ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میرے والدین، خاندان اور سب کو ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ فریہ ہمیشہ فکر مند اور بے چین رہتی تھی۔ وہ کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن میں اس کی بے چینی سمجھتا تھا، یہ کہ وزیر اعظم کا بیٹا ہوں اور اس پر بہت دباؤ تھا۔ وہ یہ بھی محسوس کرتی تھی کہ وہ میرے لائق نہیں کیونکہ وہ طلاق یافتہ ہے۔ اصل میں بس اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خود پر زیادہ دباؤ نہ ڈالے۔ میں اتنا عظیم نہیں ہوں جتنا وہ سمجھتی ہے۔ وہ میرے لیے بہت بہت اہم ہے، چاہے یہ اس کی دوسری شادی ہو یا تیسری۔ وہ وہی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ میں خود کو صرف اس لیے کوسنا چاہتا ہوں کہ میں بہت دیر سے ملا، کاش وہ پہلے ملتی، میں اسے کبھی طلاق یافتہ نہ ہونے دیتا۔ اگر دوسرے لوگ ہمارے ساتھ نہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں، میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ ہم ڈیٹنگ جاری رکھیں جب تک وہ شادی کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ ابتدائی طور پر فریہ بہت غصے میں تھی۔
وہ اس بات پر ناراض تھی کہ ریحان نے بغیر اس سے مشورہ کیے ان کا تعلق عام کر دیا اور اسے بے نقاب کر دیا۔ لیکن جب اس نے وہ باتیں پڑھیں جو ریحان نے لکھی تھی تو آدھی رات کو آنسوؤں سے بھر گئی۔ جب وہ پلکیں جھپکائی تو بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ریحان کب سے اسے پسند کرنے لگا تھا۔ فریہ کو اس وقت بہت احساس ہوا تھا جب اسے پہلی بار پتہ چلا تھا، مگر جب ریحان نے اپنی تمام باتیں الفاظ میں بیان کی اور اپنی حقیقی محبت کا اظہار کیا تو وہ خود متعلقہ شخص کو پوری طرح متاثر ہو گئی۔ الفاظ سے زیادہ قائل کرنے والا کچھ نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ اسے معلوم تھا کہ ریحان کی باتیں سچ تھیں۔ وہ لمحے جو دونوں نے ساتھ گزارے تھے ابھی بھی اس کی یادداشت میں تھے۔ وہ مرد کبھی کبھار چلاک لگتا تھا لیکن وہ اس کی محبت کو ثابت کرنے جیسا تھا۔ فریہ اچانک پچھتاوے میں مبتلا ہو گئی۔ ریحان کے جذبات مقابلے میں وہ خود بہت کمزور اور بزدل تھی۔ وہ بھی اسے قصوروار ٹھہرانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ اس کے پاس اسے الزام دینے کا کیا حق تھا؟ ریحان نے سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اسی لمحے اسے اچانک سرکاری رہائشگاہ کی طرف دوڑنے اور اسے گلے لگانے کی خواہش ہوئی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے اتنا سہارا دیا۔ چاہے مستقبل کیسا بھی ہو، وہ اس کا سامنا اس کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ فریہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ریحان کو اس اعلان کے بعد کیا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے خاموشی سے بالکونی کی طرف نکل گئی، لیکن جب وہ کال کر رہی تھی تو لائن مصروف تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں پریشان اور کھڑی رہی، تبھی صبرین نے کال کی۔ ہم گروپ چیٹ میں بات کر رہے تھے، تم سے کوئی پیغام نہیں آیا تو ہم نے سوچا تم سو رہی ہو، ابھی کے پیغامات دیکھے ہیں۔ فریہ نے کھنگا کر کہا، کیا تم روئی تھی؟ صبرین نے مسکرا کر پوچھا۔ اگرچہ فریہ ماننا نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھر رو لی تھی، مگر اس نے کم از کم میں حواس میں ہاں کہا۔ یہ واقعی دل کو چھو لینے والی بات ہے، میں بھی تھوڑی بہت متاثر ہوئی۔ صبرین ہنستے ہوئے بولی، اس بار تم واقعی ایسے لڑکے سے ملی ہو جو تم سے محبت کرتا ہے۔ ریحان بہت بہادر ہے، لیکن پھر بھی تم دونوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم رشتہ عام کرنے والے ہو؟ میں کمپنی کو بتا سکتی تھی۔ اب ہم بالکل بے خبر ہیں۔ اس نے مجھے بھی نہیں بتایا، میں ابھی بھی لاپتہ چلا۔ فریہ نے سوچ کر کمزور آواز پہ کہا، شاید ریحان کو ڈر تھا کہ میں منع کر دوں گی۔ اس کی ماں صبح مجھے ملنے آئی تھی اور میں ہچکچائی تھی۔ اس سے ملنا واقعی دباؤ کا باعث ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اگر میں اسے تعلق رکھوں گی تو میرے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہوگی یا نہیں۔ اب تم کیا سوچتی ہو؟ یہ تو پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے، اب مجھے اور کیا سوچنا ہے؟ فریہ نے طریق آسمان میں روشن چاند کو دیکھا اور اچانک اسے ایک سکون محسوس ہوا۔ در حقیقت ریحان مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی دوران اس کے ساتھ رہ کر مجھے خوشی ہوئی، لیکن ہمیشہ نقاب پہننا پڑتا تھا، چھپ چھپ کر ملنا پڑتا تھا اور جب بھی باہر جاتے تو بہت محتاط رہنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ہماری خوشیاں چوری ہو گئی ہیں۔ وہ ہمیشہ مستقبل کے دور دراز حالات کے بارے میں بات کرتا تھا، لیکن میں سوچنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ میں ڈرتی تھی، مگر اب نہیں۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اگر کمپنی کے ساتھ خراب ہوئے تو مجھے آپ سب سے معذرت ہوگی۔ ایسا مت کہو، لوگ بے وقوف نہیں، مجھے بھی بہت اثر ہوا ہے اور باقی سب کا تو ذکر ہی نہیں۔ شاید کچھ سخت لوگ ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارا ریحان کے ساتھ رشتہ دوسروں کی حمایت حاصل کرے گا۔ صبرین نے دل سے کہا، فریہ حقیقت یہ ہے کہ میں دن میں تمہارے لیے ریحان کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈالنے کی حمایت نہیں کرتی تھی، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ تمہارے لیے سب کچھ خطرے میں ڈالنے کو تیار ہے۔ زیادہ گھبرانا مت، ریحان تمہارے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ صرف باتوں کا آدمی نہیں ہے۔ شکریہ، فریہ کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم انٹرنیٹ پر جا کر ریحان کو جواب دو۔ تم اسے سب کچھ اکیلے سامنا نہیں کرنے دے سکتی۔ تم متعلقہ فرد کم از کم جواب تو دو۔ جہاں تک کمپنی کا تعلق ہے، ہم ایک بیان جاری کریں گے کہ تمہاری ذاتی زندگی کام سے الگ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پوری کمپنی تمہارے ساتھ ہوگی۔ فریہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کچھ دیر خود کو سنبھالنے کے بعد واقعی کار فیس بک پر لاگ ان ہوئی اور ریحان کو پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے لکھا، ہم ایک رشتے میں ہیں۔ پہلے میں کافی ڈری ہوئی تھی، مگر اب میں تمہارے لیے پوری کوشش کروں گی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ علیزہ نے بھی اس کی پوسٹ شیئر کی۔ میں اپنی دوست کی حمایت کرتی ہوں۔ حقیقت میں دنیا عورتوں کے ساتھ ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی، مگر جو دوسری یا تیسری شادی کرتے ہیں وہ نوجوان بیوی سے شادی کر لیتے ہیں جس کی پہلی شادی ہو۔ یہ دوسرے لوگوں کو معمول کی بات لگتی ہے، مگر طلاق یافتہ خواتین جو نیا آغاز کر رہی ہوتی ہیں ان پر سخت تنقید ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے دل صاف اور کھلے ہوں تو ہر عورت کو خوشی حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ دیکھ کر فریہ ہنس پڑی۔ اس کا دل گرم اور متاثر تھا۔ اگر کل طوفان بھی آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس کے دوست اور اس کے پیارے اس کے ساتھ تھے۔ رات کے گئے
پورے آسٹریلیا میں وزیر اعظم کی بیٹی فریہ کے تعلق کی خبر نے ہلچل مچا دی۔ یہ خبر بیرون ملک بھی پہنچ گئی۔ سرکاری رہائش گاہ میں احسان نے ریان کی پوسٹ دیکھ کر غصے میں فون کب توڑ دیا۔ ریان، کہ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنا رشتہ اعلان کرو۔ اتنی مشاورت کے بعد تم نے ایسا کیوں کیا؟ احسان نے سینہ تھپ تھپایا۔ دل غریب تھا خراب ہو جائے۔ تم نے کیا لکھا؟ تم سب کو بتا رہے ہو کہ تم اپنے بہنوئی سے اس وقت سے محبت کرتے آ رہے ہو جب وہ طلاق یافتہ بھی نہیں تھی۔ ایسی باتیں کبھی نہیں لکھنی چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں لکھ سکتے تھے کہ تم نے اسے سرکاری رہائش گاہ میں رہتے ہوئے پسند کیا؟ ابا، میں نے ابتدا میں وہی لکھنا کا سوچا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ لوگ خامیاں نکالیں گے۔ بہتر ہے کہ ان باتوں کو ایمانداری سے بیان کیا جائے۔ احسان حیران رہ گیا۔ اس کا چہرہ فوراً سنور گیا۔ کس قسم کی خامیاں؟ کہ تم اور فریہ کے درمیان طلاق سے پہلے کچھ ہوا تھا؟ بالکل نہیں۔ ریان نے سن کر بے زبان ہو گیا۔ ابا، کہ میں ایسا آدمی ہوں، لیکن میں نے طلاق سے پہلے کبھی کبھار اس کی مدد کی تھی۔ اگر میں لکھتا جو آپ نے کہا تو ضرور پوچھے گا کہ اگر میں نے اسے طلاق کے بعد پسند کیا تو تم نے اسے اتنی اچھی طرح کیوں سمجھا؟ اس لیے صرف الفاظ میں کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر فریہ بھی طلاق یافتہ نہ بھی ہو تو مجھے اس پر محبت کرنا غلط نہیں۔ جو کچھ میں نے کہا وہ سچ ہے۔ میں ایماندار اور درست ہوں۔ مجھے تنقید سے کوئی خوف نہیں۔ احسان نے ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کیا کہوں۔ کسی سے محبت کرنا غلط نہیں، لیکن تمہاری پسند تمہاری بھابھی ہے، وہ تمہارے والدین کی گود لی ہوئی بیٹی ہے۔